کل یہاں وہاں لے جاؤ، کل سے انشاءاللہ ابھی چل سکتا ہوں، ابھی تو نکالنے کا نیت کب کہا کہ اتوار کو، اتوار بتایا، کوشش کریں گے اگر کل ہو جائے تو اچھا ہے۔ بالکل یہ لاؤڈ اسپیکر منتقل کر دیں آج انشاءاللہ، اپنے ساتھ لے جائیں، یا کل صبح لے جائیں یا آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لهم سلم مرقا الى السماء يستمعون فيه عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم إن ادعوا ذلك فليأتي مستمعهم أي مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله. قال تعالى أم له البنات أي بزعمكم ولكم البنون تعالى الله عما زعموه. أم تسألهم أجرا على ما جئتهم به من الدين فهم من مغرم لك مثقلون فلا يسلمون. اچھا جی، ام لہم سلم یستمعون فیہ، بلکہ کیا ان کے پاس سیڑھی ہے، سلم مرقن الی السماء، آسمان کی طرف، مرقن چڑھنے کا راستہ ہے، یعنی کیا سیڑھی پر چڑھ کر یہ وحی لانے والے ہیں؟ نہیں۔ پھر جب یہ وحی لانے والی نہیں ہے تو ان کو وحی ماننا چاہیے جب یہ وحی لانے والی نہیں ہے۔ یستمعون فیہ، جس میں وہ سنتے ہیں، یستمعون فیہ، اس سیڑھی پر، فیہ کا مطلب اے علیہ، کسی کی سیڑھی میں آدمی نہیں ہوتا، سیڑھی کی اوپر ہوتا ہے، زینے کی اوپر ہوتا ہے۔ تو کیا یہ فرشتوں کا کلام سنتے ہیں اور فرشتوں کے کلام سے تمسک کرتے ہیں؟ نہیں۔ جب یہ فرشتوں کا کلام نہیں سن سکتے فَيَحْتَاجُونَ إِلَى الرَّسُولِ، تو رسول کی بات ماننا چاہیے۔ حَتَّى يُمْكِنَهُمْ مُنَازَعَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نزاع کرنا ان کے لیے ممکن ہو۔ ممکن تو تب ہوگا جب یہ خود سنتے ہیں، بزعمہم، ان کے خیال میں، ان ادعوا ذالک، اگر اس کا دعویٰ ہو، یعنی ان کے پاس سیڑھی نہیں ہے کہ اوپر چڑھ کر کلام کو سن لے اور ان کے اس سے استدلال کر لے، نہ ان پر وحی آتی ہے نہ اوپر چڑھ سکتے ہیں۔ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ، پس چاہیے کہ لائے، پیش کرے، مستمعہم، مدعی سماعہم، سننے کا دعویٰ کرنے والا، مدعی استماع، بسلطان مبین، کھلی ہوئی دلیل اس پر لائے کہ ہم نے وحی سنی ہے۔ وَلِشِبْهِ هَذَا الزَّعْمِ بِزَعْمِهِمْ، اور یہ گمان ان کا کہ وحی ہم سن سکتے ہیں، یہ اس کے ساتھ مشابہ ہے کہ ان الملائکۃ بنات اللہ، تو اس لیے اس کے بعد ملائکہ بنات اللہ کا ذکر آیا۔ ملائکہ بنات اللہ کہنا بھی حماقت کی بات ہے، اور ہر ایک آدمی کا یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا کلام سنوں گا، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ بزعمہم ان الملائکۃ بنات اللہ، قال تعالی ام لہ البنات
بلکہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بنات ہے؟ یہ جتنے ام ہے سب بل مع الحمزہ کے معنی میں ہے سوائے ایک کے، ام ہم قوم طاغون، وہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں بل اہم قوم طاغون، بلکہ بل کے بعد حمزہ نہیں ہے، بل ہم قوم طاغون من غیر الحمزہ، وہاں حمزہ کی ضرورت نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بنات ہیں، یعنی آپ کے خیال میں، اور تمہارے لیے بنون ہے؟ اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک ہے عما زعموہ، جو وہ کہتے ہیں۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، بلکہ کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں کہ یہ آپ کی تابعداری نہیں کرتے کہ فیس دینا مشکل ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکول میں پڑھنا ہم نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ فیس نہیں دے سکتے، ایسی بات نہیں۔ ہم تسألہم اجرا علی ما جئتہم بہ من الدین، جو آپ دین پیش کرتے ہیں ان کے سامنے۔ فہم من مغرم مثقلون، پس کیا یہ تاوان سے مثقلون بوجھل ہیں؟ مغرم تاوان، غرم لکا جو تاوان آپ کو دیا جائے، مثقلون ثقیل کیے گئے ہیں، ان پر بوجھ ڈالا گیا ہے، نہیں۔ فلا یسلمون، کہ یہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، بلکہ کیا ان کے پاس غیب ہے، یعنی غیب کا علم ہے، یا ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس لوح محفوظ ہے، یا ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیوب ہے۔ علم الغیب تین معنی ہے، ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، ایک، کیا ان کے پاس لوح محفوظ ہے، دو، کیا ان کے پاس وحی ہے، تین۔ فہم یکتبون، کہ وہ اس کو لکھتے ہیں، نہیں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ فہم یکتبون ویخبرون الناس، بالکل نہیں، ذالک، اس کے بارے میں، حتی یمکنہم منازعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البعث، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعث میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے لیے ممکن ہو، اور آخرت کے بارے میں۔ اس صورت میں توحید کا، اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور صداقت اور سچائی، اور کافروں کے شبہات کے جوابات تفصیل سے آئے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو یہ صورت پڑھے گا عذاب سے محفوظ ہوگا، اور جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے، نصیب کریں گے، جنت کی نعمتیں۔ ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، بل یریدون کیدن، بلکہ یہ آپ کے خلاف تدبیر کرنا چاہتے ہیں، مکر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو ہلاک کریں، یعنی جیسے ہجرت کے وقت انہوں نے کیا تھا کہ ایک نے کہا، ابو البختری نے کہا ان کو قید کر لیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو شیخ نجدی آیا تھا شیطان، اس نے کہا نہیں، ان کو اگر قید کریں گے تو ان کے ساتھی ان کو چھڑا دیں گے۔ اسود ابن ربیعہ نے کہا ان کا اخراج کر لیا جائے، شیخ نجدی نے اس کو بھی رد کیا کہ اگر آپ اخراج کریں گے تو دوسری جگہ ان کے ارد گرد دین کے ستارے جمع ہو جائیں گے، صحابہ کرام۔ ابو جہل نے کہا کہ ان کو اجتماعی قتل کے ساتھ ہم قتل کریں گے، شیخ نجدی نے واہ واہ کہا کہ یہ بہت اچھی رائے ہے، تو اس پر متفق ہو گئے اور مجلس منتشر ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا ویزا دے دیا کہ چلیے آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ لِيُهْلِكُوكَ فِي دَارِ النَّدْوَةِ، تاکہ آپ کو دار الندوہ میں ہلاک کرے، فی دار الندوہ، تاکہ آپ کو ہلاک کرے۔ اور یہ قید اور ارادہ کہاں کیا تھا؟ فی دار، اجتماع کہاں ہوا تھا؟ دار الندوہ میں، ندوہ کی معنی اجتماع کی جگہ۔
فالذین کفروا هم المکیدون، پس جو کافر لوگ ہیں هم المکیدون، ان کے خلاف تدبیر کی جائے گی، ان کے خلاف مکر تدبیر کی جائے گی. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، جو بری تدبیر کرتا ہے تو تدبیر کرنے والوں کے اوپر اس کا احاطہ ہوگا. المغلوبون، یہ مغلوب ہو جائیں گے، ان کا قید ناکام ہو جائے گا. المغلوبون المہلکون، ان کو ہلاک کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، پھر ان کو ہلاک کر دیا بدر میں اور اس کے بعد دوسرے غزوات میں، اور یا مسلمان ہو گئے. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون، بلکہ کیا ان کے لیے کوئی اور معبود ہے جو تخلیق کرے گا، ترزیق کرے گا، رزق دے گا؟ نہیں. سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، عما یشرکون، ان شریکوں سے جو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو یہ شریک بناتے ہیں ان شریکوں کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک. من الآلہۃ، اور استفہام ام کے ساتھ یہ جتنی جگہ آئی ہیں 15 جگہ 14-15 جگہ، اس میں تقبیح قباحت کے لیے ہے، یعنی بلکہ کیا تم ایسا کرتے ہو، نہیں کرنا چاہیے، اور توبیخ کے لیے ہے. تو بل اعراض کے لیے ہے، تقبیح کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے، توبیخ ڈانٹنا. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا هَذَا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا، اور اگر یہ دیکھیں گے، یعنی جب عذاب آئے گا تو یہ عذاب سے اتنے غافل ہے کہ عذاب کو غیر عذاب سمجھیں گے، پھر جب واقع ہوگا تو پتہ چل جائے گا. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا، اور اگر یہ دیکھیں گے، کسفن ٹکڑے کو، بعضاً ٹکڑا، اور تنوین تعظیم کے لیے کسفن عظیماً. آسمان اوپر سے، ساقطاً گرا ہوا، علیہم ان پر. تو یقولو ضرور کہیں گے، یقولو کہیں گے، ھذا سحاب مرکوم، سحاب مرکوم، یہ بادل ہے، مرکوم تہ بتہ، ایک دوسرے کے اوپر ہو تو اس کو مرکوم کہتے ہیں، متراکب ایک دوسرے کے اوپر. لما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے اوپر برسانے والا ہے، بادل برسنے والا ہے، اور وہ بادل عذاب کا ذریعہ تھا. فاسقط، جیسے کہا فاسقط علینا کسفا من السماء، کسفا من السماء، ہمارے اوپر کسفا من السماء، اوپر سے عذاب کا ٹکڑا گرا دے، یعنی تعذیب اور عذاب کے لیے. یقولو کہیں گے، ھذا مبتدا ہے مقدر، سحاب مرکوم، مرکوم کے معنی متراکب، ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو، جس کو اردو میں کہتے ہیں تہ بتہ، ایک کے اوپر، جیسے ایک کمبل کے اوپر دوسرا کمبل لگا دے سردی کی وجہ سے. نرتوی بھی، جس سے ہم پانی سے سیراب ہوں گے، اس سے. نرتوی سیراب، سیراب کا نہیں جانتے ہو تو نرتوی بھی، جس سے ہم پانی حاصل کریں گے. اور ایمان نہیں لاتے، اس وقت بھی ایمان نہیں لاتے. فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، مقصود توبیخ ہے. فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ ملاقات کریں گے، یومہم یعنی یوم عذابہم، الذی فیہ یصعقون، عذاب کے دن سے ملاقات کریں گے، فیہ یصعقون، جس میں مریں گے. صعق کے معنی بے ہوشی، پہلے بے ہوش ہو جائیں گے پھر مر جائیں گے خوف کی وجہ سے. اور یہ منسوخ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے یہ منسوخ ہے ان کو چھوڑ دے، بلکہ مقصود توبیخ ہے، اس لیے منسوخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، وہاں صعق کا مطلب بے ہوش ہونا ہے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا،
یہ بدل ہے یوم سے جو پہلے آیا یومہم، جس دن ان کو فائدہ نہیں دے گا، قیدہم ان کا مکر، ان کی تدبیر ان کا فائدہ نہیں دے گی، شیئن کچھ بھی فائدہ، مفعول مطلق کسی چیز کا فائدہ، مفعول بہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی دفع عذاب میں، یمنعون من العذاب فی الآخرۃ، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک ظالموں کے لیے، بے کفرہم جنہوں نے کفر کی وجہ سے ظلم کیا ہے، عذاباً عذاب ہے، دون ذالک آخرت سے پہلے، دون ذالک قبل ذالک، یا عذاب قبر ہے جیسے صحابہ سے مروی ہے، اور دون ذالک، اور یا عذاب الدنیا ہے فی الدنیا قبل موتہم، فعذبوا بالجوع تو بھوک کے ساتھ ان کو عذاب دیا گیا، اور قحط کے ساتھ 7 سال، اور قتل کے ساتھ یوم بدر میں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ان العذاب ینزل بہم، لا یعلمون کے لیے مفعول بھی ہے، لا یا ولیکن اکثرہم لا یعلمون وقت العذاب، یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ وقت العذاب کو تو اکثر نہیں بلکہ سب نہیں جانتے، اکثر تو نبی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ عذاب کب، الا کہ ان کو بتایا جائے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ اور آپ صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے تک کے لیے، بِإِمْحَالِهِمْ ان کو مہلت دے دے، وَلَا يَضِيقُ صَدْرُكَ اور آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کی باتوں کی وجہ سے اور ان کے اعتراضات کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کیونکہ آپ ہمارے سامنے ہیں، بِمَرْءٍ مِّنَّا آپ ہمارے سامنے ہیں، اعین آنکھوں سے مراد ہے سامنے ہونا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے عینین نہیں اعین کا لفظ آیا، اور یہ محاورے میں سامنے ہونے کے لیے آتا ہے۔ نراک و نحفظک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں، وسبح بحمد ربک اور آپ تسبیح پڑھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وسبح تسبیح پڑھیے متلبسا مشغول رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، قل سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھیے، یا نماز پڑھیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک یہ پڑھا تو یہ مجلس میں کفارہ بن جائے گا، مجلس میں اگر کچھ ادھر ادھر کی بات کی ہو تو اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا مجلس میں، اور جس نے مجھ پر درود نہیں پڑھی تو کانت ترتن علیہ وہ مجلس اس کے اوپر ضائع، اور وہ مجلس اس کے اوپر تاوان اور نقصان کا سبب، یعنی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، استغفار اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ وسبح بحمد ربک اور تسبیح پڑھیے یا نماز پڑھیے، حین تقوم جس وقت کھڑے ہو جائے آپ نیند سے، فجر کی نماز، یا حین تقوم من مجلسک جب آپ مجلس سے اٹھیں تو اس وقت پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ اگر پڑھے گا تو تب بھی اگر گناہ ہوا ہو تو کفارہ بن جائے گا، گناہ نہیں کیا ہے تو رفع درجات۔ ومن اللیل فسبحہ ومن اللیل اور رات میں سے یعنی رات میں، فسبحہ تسبیح پڑھیے، تو رات میں تسبیح پڑھیے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ رات کو اللہ تعالیٰ کا توحید لوگوں کے سامنے بیان کرے، قرآن کریم کا ترجمہ اور درس دیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رات میں سے تسبیح پڑھیے نوافل، رات کو نوافل،
اور مصنف نے حقیقتاً تسبیح پڑھی ہے، سبحان اللہ رات کے وقت پڑھ لیجیے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے بعد، یعنی ستاروں کے غروب کے بعد تسبیح پڑھیے۔ اس وقت تسبیح پڑھیے حقیقتاً تسبیح، یا اس وقت اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیجیے، یا ادبار النجوم سنت الفجر پڑھیے۔ سنت الفجر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعاہدا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعاہدا علی صلاة من رکعتي الفجر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نگرانی اور خیال سنت الفجر کا رکھتے تھے، اور فرمایا ہے کہ اس کو مت چھوڑو، ولو طردتکم الخیل، اگرچہ گھوڑے تم کو کچل دیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ سنت موقت قریب الواجب ہے۔ یہ ادبار النجوم مصدر ہے، اے عقب غروبہا، یعنی ستاروں کے غائب ہونے کے بعد، تو وہ تہجد ہے، من اللیل فسبحوا، اور یہ سنت الفجر ہے۔ او صلی فی الاول العشاءین وفی الثانی سنت الفجر، اور اگر تسبیح سے مراد نماز ہو تو من اللیل، رات کو فرض نماز پڑھیے، صلی فی الاول یعنی فی اول اللیل، العشاءین مغرب اور عشاء، اور دوسرے میں سنت الفجر۔ دوسرا ادبار النجوم، اور وہ ادبار النجوم میں وقیل الصبح، اور بعد کہتے ہیں صبح مراد ہے، یعنی صبح کی نماز مراد ہے، فریضۃ الصبح، یا سنت الفجر، اور یا سنت الفجر کی جگہ فریضۃ الفجر مراد ہے۔ سورہ نجم ترتیب قرآنی میں 53 ہے، اور ترتیب نزولی میں 23 ہے، 23۔ سورہ اخلاص سے کے بعد اور سورہ عبس و تولی سے پہلے ما قبل سے ربط متعدد وجوہات پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں ہے وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اس کی ابتدا میں ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس میں نجوم اور اس میں نجم کا ذکر ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اولاد کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور یہاں ہے اذ انشأکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا بطون امہات میں، تو یہاں بھی اولاد کا ذکر ہے، وہاں بھی اولاد کا ذکر ہے۔ نمبر 3، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، الحاق ذریہ۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ ملا دیں گے، اور کافر کے لیے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کافر کی سعی، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ یہ کافر کے حق میں ہے، مسلمان کے حق میں نہیں ہے۔ مسلمان میں تو ایک دوسرے کے کام آئے گا، اور ایک کا ثواب دوسرے کو ایصال ثواب کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے کافر کے لیے کیا تو اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں نمبر 4، اس کی اخیر میں اثبات النبوت، اس کی ابتدا میں اثبات النبوت، اس کی اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، صبر کیجئے آپ ہمارے سامنے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور اس کی ابتدا میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا ذکر ہے۔ نمبر 5، ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، ہم یہ انتظار کریں گے کہ ان پر موت کا حادثہ کب آئے گا، اور یعنی
مصیبتیں کب اس پر آئیں گی، موت اور مصیبتوں کا ذکر تھا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک چلیں گے، ان پر حوادث زمانہ نہیں آئیں گے، اور نہ وہ بھٹکیں گے اور نہ وہ غلط راستے پر چلیں گے، بالکل صحیح ہوں گے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى اس کے ساتھ متعلق ہو گیا کہ وہ نہ مجنون ہے نہ شاعر ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ مجنون ہے شاعر ہے، وہ مجنون اور شاعر نہیں ہے۔ تو ما قبل میں ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ مجنون اور کاہن نہیں ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، آپ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں۔ نمبر 6، ما قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا قسم کے طور پر والذاریات ذروا، یہاں قسم کے طور پر فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کی ابتدا بھی قسم سے، اس کی ابتدا بھی قسم میں۔ اسی طرح لیکن یہاں اور وہاں میں فرق یہ ہے کہ وہاں والذاریات ذروا میں انتقال من الادنى من الاسفل الى الاعلى، اور یہاں والنجم اذا ہوا انتقال من الاعلى الى الاسفل، والنجم ستارہ اذا ہوا جب گر جائے۔ اور ما قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی نہیں ہے اور مجنون بھی نہیں ہے، اور جب شاعر و مجنون نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، یہ شاعر اور مجنون کا کلام نہیں ہے، صحیح وحی ہے۔ اور نمبر 8، ما قبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ام ارادوا به کیدن ام ارادوا به کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، جو ان مکر اور فریب کرتے ہیں ان کے خلاف تدبیر کی جائے گی۔ تدبیر کس طرح کی جائے گی؟ آنے والی صورت میں وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، جیسے ان کو ہلاک کیا، یہ بھی انتظار میں رہیں۔ نمبر 9، ما قبل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ام لہ البنات ولکم البنون، یہ نہیں ہو سکتا۔ آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ ظلم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو مؤنث کا نام دیتے ہیں اور ان کو مؤنث بناتے ہیں۔ والنجم اذا ہوا، ستاروں کی قسم، یا عام ستارے مراد ہے یا ایک خاص قسم کے ستارے جو ثریا ہے وہ مراد ہے، یا وہ ستارے مراد ہے جو شیاطین کے مارنے کے لیے ہیں۔ اس میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ معراج کا واقعہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ بھی معراج کا واقعہ تھا۔ وہ معراج کا واقعہ صعوداً تھا، چڑھنے کے لیے۔ اس میں معراج کے واقعے کی طرف نزولاً اشارہ ہے۔ والنجم اذا سہوا، جیسے نجم اتر گیا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اوپر سے نیچے کی طرف اترے، تو یہ نزول کی طرف اشارہ ہے۔ اور دیکھیے والنجم اذا ہوا آخر میں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا جزا میں، جیسے ستارہ روشنی اور ہدایت کے لیے ہے، اور ستارہ اس سے لوگ راستہ پا لیتے ہیں اور ہدایت پاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت کے ستارے کی طرح بنایا ہے۔ یا والنجم اذا ہوا میں یہ ہے کہ جیسے نجم رمی للشیاطین ہے، شیاطین کو مارنے کے لیے ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی یہ دلیل رسالت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں اور ان کو رسالت مل گئی تو اس کے بعد رمی للشیاطین کے لیے نجوم استعمال کیے گئے۔ پہلے بھی نجوم تھے لیکن اس کام کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور حضور کی ولادت کے بعد اور بعثت کے بعد پھر اس کام کے لیے استعمال کیے گئے۔
اور والنجم اذا ہوا، اس میں بھی اشارہ ہے کہ والنجم، قرآن کریم کی قسم جو بالنجوم اور بالاقصات اترتا ہے، اذا ہوا جب اترتا ہے، کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، قرآن کریم کے اترنے کو دیکھو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غوایت و دلالت نہیں ہے۔ تو نجم میں اشارہ اس طرف ہے۔ القرآن نزل نجمن، نجمن تھوڑا تھوڑا قرآن کریم اترا ہے، جس کو نجوم کہتے ہیں، نجوم کے معنی ہے بالاقصات۔ تو دیکھو نجم کی قسم میں کتنی چیزوں کی طرف اشارہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہدایت کی طرف اشارہ ہے، اور نبی کی نجم ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے ستارے سے ہدایت ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت مل گئی۔ اور بعد نے ایک اور نقطہ بھی لکھا ہے، والنجم، دوسرے انبیاء علیہ السلام بمنزل نجوم تھے، اذا ہوا جب وہ غائب ہو گئے، چلے گئے، تو ما ضل صاحبکم وما غوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت آ گئی، اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ گم نہیں کیا، معراج سے واپسی جب ہو رہی تھی تو راستہ گم نہیں ہوا، یا ویسے گمراہ نہیں ہوئے، راستہ گم نہیں کیا، وما غوا، اور نہ گمراہ ہوئے، یعنی نہ ٹیڑے راستے پر چلے، نہ تو راستہ گم ہوا اور نہ ٹیڑے راستے پر۔ ایک آدمی سے راستہ گم ہو جائے وہ ضل ہے، اور ایک کہہ رہا اور کیپ ٹاؤن جا رہا ہے، اس کی جگہ ڈربن چلا جائے، یہ ہے غوا، ٹیڑے راستے پر، غلط راستے پر چلے۔ الضلال اللہ یجد طریقا، راستہ معلوم ہی نہ ہو، اور غوایت کے معنی ہے، غوایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ یجدہ مستقیما، کہ صحیح راستے پر نہ ہو بلکہ غلط راستے پر چلے۔ بعض یہ فرق کرتے ہیں کہ الضلال عام والغوایت فی العقیدۃ، جس کا عقیدہ غلط ہو تو اس کو غوایت کہتے ہیں، اور ضلال عام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ الضلال علما والغوایت مع العلم، الضلال من غیر علم، ضلال اس کو کہتے ہیں کہ علم ہی نہ ہو، اور غوایت اس کو کہتے ہیں کہ علم کے باوجود غلط راستے پر چلے، جیسے یہود علم کے باوجود غلط راستے پر چلتی تھی۔ تو یہ معنی ہوا وما ضل صاحبکم، انہوں نے راستہ گم نہیں کیا، وما غوا، اور نہ غلط راستے پر چلے اور گمراہ ہوئے۔ اور بعض حضرات نے یہ معنی کیا ہے، جیسے عصا آدم ربہ فغوا، غوا کا مطلب ضل عن المقصود، حضرت آدم علیہ السلام مقصد تک نہیں پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل صاحبکم، مقصد تک پہنچ گئے، وما غوا، اور ٹیڑے راستے پر نہیں چلے۔ عن طریق الہدایت، وما غوا ما لابس الغیہ وهو الجہل من اعتقاد فاسد، یہ جو ضلال اور غوا میں متعدد فرق ہے، ایک کی طرف مصنف نے اشارہ کیا کہ ضلال عام ہے اور غوایت عقیدے میں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نطق نہیں فرماتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے ہیں، عن الہوى، اپنی خواہش سے، ان ہوا، نہیں ہے حضور کا نطق اور کلام، الا وحی، مگر وحی ہے، یوحا، جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی نطق ہے وہ وحی ہے۔ تو اگر کوئی کہے حضور کا اجتہاد تو ختم ہوا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد بھی کرتے تھے، تو اس اجتہاد حجت ہے۔ ہاں، جو اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تائید بھی وحی سے ہوتی ہے۔
تو اجتہاد کرتے ہیں. اگر اجتہاد کے خلاف کوئی بات نہیں آئی تو وہ وحی ہے، وہ بھی وحی میں شامل ہے، اور اگر اس کے خلاف وحی آئی تو اجتہاد ختم، وحی آ گئی. ما ینطق بما یأتیکم بہ، جو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، یأتیکم بہ پیش کرتے ہیں، عن الہوا خواہش، ہوا نفسی، ان ہوا، یہ ہوا قرآن کو راجع نہیں ہے، نطق کو راجع ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف قرآن وحی ہے اور حضور کا دوسرا کلام وحی نہیں ہے. ہوا الضمیر یرجع یعود الی النطق. علمہ شدید القوی، یہ جتنے آخر تک ضمائر آئے ہیں سوائے ایک جگہ کے سب حضرت جبریل کی طرف راجع ہے. اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں، اور ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. علمہ شدید القوی، حضرت جبریل علیہ السلام نے، شدید القوی ہے، ان کو سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے شدید القوی حضرت جبریل علیہ السلام نے. تو حضرت جبریل کو معلم کہا، علمہ کہا، معلم نہیں علمہ. علمہ کا مطلب واسطہ تعلیم ہے، تو واسطہ تعلیم کو علمہ کہا اس لیے کہ وہ تعلیم کے لیے واسطہ بن گئے. سبب التعلیم فی حکم المعلم. شدید القوی جو بہت زیادہ طاقت والے ہیں، انہوں نے سکھایا اور انہوں نے پہنچایا. ذو مرۃ، اس کے ایک معنی ہے ذو مرۃ، ذو قوت اے فی العقل، عقل کے اعتبار سے. عقل سے مراد علم ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے لیے تو ہماری طرح عقل نہیں. اور شدت ہے. اور یا ذو مرۃ یعنی ذو منظر حسن، بہت حسن اور خوبصورت منظر والے تھے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. فاستوى، پس برابر کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت جبریل. وهو بالافق استقر وهو بالافق الاعلی، اور حالانکہ جبریل علیہ السلام بالافق الاعلی اونچی افق پر تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا تھا. ایک یا ایھا المدثر کے نازل ہونے سے پہلے اصلی شکل میں دیکھا تھا، جس نے افق کو بھر دیا تھا اور اس کے 600 پر تھے. اور ایک لیلۃ المعراج میں آسمانوں پر ان کو دیکھا تھا اپنی اصلی شکل میں، جبکہ وہ افق اعلیٰ پر تھے، افق شمس میں نظر آ رہے تھے. اے عند مطلعها، مطلع شمس کے وقت کے پاس. علی صورتہ التی خلق علیہا، اس صورت پر جس پر اللہ پیدا کیے گئے ہیں، یا خلق علیہا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت پر پیدا کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو دیکھا اور حرا میں تھے. قد سبد الافق، اس نے افق کو بھر دیا تھا. اور یا معراج میں فرآہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد سد الافق، دونوں ساتھ تھے، آسمانوں تک ساتھ تھے، لیکن پھر آسمانوں پر پہنچنے کے بعد ان کو اصلی شکل میں دیکھا، پہلے اصلی شکل نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے بے ہوش. وکان قد سألہ ان یریہ نفسہ، اور ان سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ حضرت جبریل ان کو اپنا نفس دکھائے، اپنی اصلی شکل دکھائے. علی صورتہ التی، اس صورت پر جس پر پیدا ہوا. تو حرا میں ان کے ساتھ وعدہ کیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام انسانوں کی شکل میں نازل ہوئے اور پھر قریب ہو کر کے اصلی شکل میں ہو گئے. ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہو گئے حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا ثم دنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے قریب ہو گئے. فتدلی، پس لٹک گئے، یعنی اور قریب ہو گئے. زاد فی القرب، اور قریب ہو گئے. تدلی کے اپنے معنی لٹک گئے. فکان قاب قوسین او ادنا، پس ہو گئے حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قاب قوسین، قدر قوسین، مقدار قوسین، 2 قوس اور 2 کمان کی مقدار میں.
او ادنا یا اس سے بھی کم. اور اگر کوئی کہے اس میں تو شک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے شک ہوا کہ 2 قوس یا اس سے کم، او ادنا کم یا ادنا اقرب، ادنا کی معنی اقرب، تو اللہ تعالیٰ کو تو شک نہیں ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محاورے میں نفی زیادت کے لیے آتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ 2 قوس کی مقدار میں یا اس سے کم، یعنی 2 قوس سے زیادہ نہیں تھا، تو لم یکن زائدا من القوسین، یہ معنی ہے. نفی زیادت کے لیے ہے. اور یا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قوسین تھا یا اس سے اقرب. اللہ تعالیٰ کو کہاں شک ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ. قاب کے معنی مقدار ہے، اور قاب مقدار کو بھی کہتے ہیں، ذراع کو بھی کہتے ہیں، اور قاب اس کو بھی کہتے ہیں جہاں مقبض ہے، مقبض اس کے پکڑنے کی جگہ ہے. من المقبض الى المنعطف، جو ٹیڑھی جگہ ہے، جو ٹیڑھی ہو رہی ہے، پکڑنے کی دستے سے لے کر اس ٹیڑھی جگہ تک، اس کو بھی قاب کہتے ہیں. اور قاب اس کو بھی کہتے ہیں من المقبض الى الوتر، مقبض بے لے کر اس کے وتر تک. وتر وہ تانت ہے جس کو کھینچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو بھی قاب کہتے ہیں. تو فکان قاب قوسین، تو 2 قوس کا قاب. اب اگر قاب اس کے معنی مقدار ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قاب کے معنی وہ ہے کہ تان تک، یعنی مقبض سے لے کر تان تک، تو پھر تو قوسین 2 قوس. اور یا قاب کے معنی وہ منعطف تک ہو تو اس کو وہ تو پھر قوس کے لیے 2 ہے، قوسین ہے تو اس کے لیے قابین ہے. لکل قوس قاب، ہر قوس کے لیے اپنا قاب ہے، ایک قاب ہے. اس قاب اگر مقدار کے معنی میں ہو تو چلو مقدار تو دونوں میں 2 میں 1 چل جائے گا، لیکن قاب کے معنی اگر وہ ہے جہاں سے پکڑتے ہیں وہ منعطف تک، یا وہ جو درمیانی راستہ ہوتا ہے، تو وہ تو ہر ایک قوس کے لیے اپنا ہے. تو قاب قوسین پھر کیسی صحیح ہے؟ تو اس کے متعدد جواب دیے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ محمول ہے قلب پر، اور تقدیر یہ ہے فکان قاب قوسین فکان قاب قوسن، فکان کقاب قوسن، ایک قوس کے 2 قاب، اور ایک قوس کے 2 قاب ہے. اس لیے جہاں سے پکڑتے ہیں تو ایک طرف الی المنعطف اور دوسری طرف الی المنعطف، دونوں طرف، اس طرف بھی اس طرف بھی. تو اس کو کہتے ہیں اضافت مقلوبہ. تو معنی یہ ہے قاب قوسن. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہاں قانون یہ ہے کہ جب مضاف مضاف الیہ ہو تو پھر اس میں اگر تثنیہ بنانا ہو تو صرف ایک کا تثنیہ بنانا کافی ہے، مضاف کو تثنیہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو قسم میں ہے قاب قوسین، 2 قوس کے 2 قاب. لیکن جب قوسین تثنیہ آیا تو مضاف کی تثنیہ کی ضرورت نہیں پڑی، اگرچہ مراد یہی ہے، قاب قوسین مراد ہے، لیکن قاب قوسین آیا اس لیے کہ مضاف ایک ہو گیا، دوسرے کے مضاف کو تثنیہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. مضاف الیہ کا تثنیہ کافی ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ قاب سے اگر ہم وہ معنی لے لیں من المقبض
یا مقبض یا مقبض سے لے کر الوتر وتر تک، تو وہاں ایک قاب کافی ہے، اس لیے کہ 2 قوس اگر دونوں قوس کو ملائیں گے تو دونوں قوس کے ملانے سے دونوں کی مقدار من المقبض الی الوتر دونوں کی مقدار ایک ہے، اگرچہ 2 قوس ہے لیکن دونوں کو ساتھ ملایا، جب اس طرح مل گئے تو یہاں سے یہاں تک دونوں کی مقدار ایک ہے، اس لیے کہ دونوں مل گئے ہیں۔ تو اگرچہ ہر ایک کے لیے الگ الگ قاب ہے، قاب الگ ہے لیکن مقدار ایک ہے۔ او ادنا یا اس سے بھی اقرب، اور بھی جوابات مفسرین نے اس پر بہت لمبا کلام کیا ہے، آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے، کیا ابھی تو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن جس زمانے میں دیکھا تھا۔ من ذالک حتی افاقہ، یہاں تک کہ ہوش میں آ گئے، وسکن روعہ، اور ختم ہوا خوف، سکن ساکن ہوا روعہ، یعنی خوف کی وجہ سے جو بے چینی پیدا ہو گئی تھی وہ ختم۔ فاوحى الی عبدہ ما اوحى، پس یہاں اوحا کی ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہے، عبدہ کی ضمیر اللہ کو راجع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی الی عبدہ، اپنے بندے کو، حضرت جبریل کو، یا اپنے بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ما اوحا جو وحی کرنا چاہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے، فاوحا الی عبدہ، اور مصنف کہتے ہیں فاوحا یعنی جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے جبریل تک پہنچائی، جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُوحَى، اور جو وحی کی گئی ہے اس کا ذکر نہیں ہوا، تفخیما لشانہ، اس کی شان کی تعظیم کے لیے۔ تو اس پر اتفاق ہے کہ الی عبدہ میں ہی ضمیر اللہ تعالیٰ کو راجع ہے، باقی ضمائر میں اختلاف ہے۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور جھوٹ نہیں بولا دل نے، جھوٹ نہیں بولا یعنی انکار نہیں کیا، الفؤاد دل نے جو کچھ دیکھا وہ صحیح دیکھا، انکار نہیں کیا، خطا نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا۔ تو ما کذب الفؤاد فی ما رأى، ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں بولا یعنی دل نے خطا نہیں کی، فی ما رأى جو کچھ اس نے دیکھا صحیح دیکھا، اور انکار نہیں کیا یعنی تصدیق کی۔ بے بصرہ من صورت جبرائیل، جبریل علیہ السلام کی صورت کو جو دیکھا تو صحیح دیکھا، غلط نہیں دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، پس کیا تم جھگڑتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور غالب آتے ہو ان پر، علی ما یری، اس چیز پر جو انہوں نے دیکھا۔ یہ مشرکین کو خطاب ہے جنہوں نے انکار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بتحقیق دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل پر، نزلۃ اخری، ایک اور مرتبہ۔ کہاں دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، ایک تو ابتدائی وحی میں اور ایک عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ بیری کا درخت ہے، جس میں بیری کا درخت کہتے ہیں کہ اس میں صفات ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا ذائقہ اچھا ہے، تو ایمان کا ذائقہ اور ایمان کا عقیدہ بھی اچھا ہے اور بہتر ہے۔ دوسرا اس کا سایہ بہت گہرا ہوتا ہے، تو ایمان اور مسلمان کا عمل بھی بہت اچھا ہے، اس لیے یہاں سدرے کا ذکر آیا ہے۔ اور سدرہ میں قوت اور طاقت ہے، تو مسلمان اور ایمان والوں کے افراد کی طاقت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے عند سدرۃ المنتہا دیکھا۔
اور منتہا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں تک معلومات کی انتہا ہے، یا ارواح المؤمنین اور ارواح الشہداء کی انتہا ہے، یا فرشتوں کی انتہا ہے، فرشتے آگے نہیں جا سکتے، بلکہ مضبوط روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بھی سدرۃ المنتہا سے آگے ثابت نہیں ہے، کہتے ہیں عرش پر گئے اور فلان، سدرۃ المنتہا بس منتہا ہے، وہاں تک پہنچ گئے، اور آگے عرش تک جانا ثابت نہیں ہے۔ عرش تک جانے کی ایک روایت یہ آنے والے حاشیے میں دیکھ لیں، ورق الٹتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 3 رویہ، حاشیہ نمبر 3 مل گیا آنے والے صفحے میں، کیا ہے؟ رویہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بلغ سدرۃ المنتہا جاءہ الرفرف، وہاں لیفٹ آ گیا، رفرف لیفٹ مانا کر دیں گے، فتناولہ من جبریل، تو جبریل سے لے لیا، وطار بھی، آگے کیا ہے؟ الی العرش، عرش تک ان کو لے گئے، حتی وقف بھی بین یدی ربہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو کھڑا کر دیا۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کی سند میں عمر ابن سلیمان ایک راوی ہے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یروی حدیث الاسراء بلفظ موضوع، اور ایک اور راوی ہے میسرہ ابن عبد ربہ، وہ اس کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یروی الحدیث بلفظ موضوع، اور ایک اور راوی ہے محمد ابن خداش، وہ بھی مجہول راوی ہے۔ تو سلسلۃ الاحادیث الواہیہ شیخ علی حشیش کی کتاب ہے، اس میں اس پر بحث کی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے جانا اور عرش پر جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش پر بیٹھنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ چلیے پھر اس کو لے جائیے، کل وہاں آئیں گے۔